मुझे एहसास है टूरिज्म के सेक्टर के हवाले से लोगों को तकलीफ है, लोग बेरोजगार है, सख्त हालात है, लेकिन होपफुली इंशाल्लाह ईद के बाद जब एनसीसी की मीटिंग होगी तो मैं फुली सपोर्ट करूंगा और इंशाल्लाह टूरिज्म भी खुलेगा ताकि लोगों के रोजगार के मसाइल हल हो। इसके साथ साथ मिंगवरा में पानी का बहुत बड़ा मसला है। जब मैं चीफ मिनिस्टर आया पिछली हुकूमत में भी फजल हकीम ने और मैंने एक कोशिश की थी कि मिंगवरा सिटी को हम साफ पानी प्रोवाइड कर सके। उस वक्त तो नहीं हो सका, लेकिन इंशाल्लाह दिसंबर में आऊँगा और उनके लिए हम प्रॉपर वो प्रोग्राम इनागुरेट करेंगे। वो स्कीम तकरीबन मंजूर हो चुकी है, 8 अरब रुपए का स्कीम है, ग्रेविटी स्कीम होगा जो ख्वाजा खेला की तरफ से हम पानी उठाएंगे और इंशाल्लाह मिंगवरा शहर को हम साफ पानी का जो वादा किया था पीने का इंशाल्लाह वो हम जरूर पूरा करेंगे। उस पर दोबारा हम आएंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। गैस के जो मसाइल है यहाँ पर मिंगवरा में लो प्रेशर का मसला था, उसको भी हमने हल करवा दिया है। बाकी जो अजला की तरफ गैस जाना था उसमें भी काम जारी है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल है, लोड शेडिंग के मसले है, लेकिन इंशाल्लाह उस पर हम लगे हुए हैं। एक कबल का ग्रिड स्टेशन है और एक मट्टा का ग्रिड स्टेशन है, तो इंशाल्लाह ये भी हमारे प्रोजेक्ट्स में शामिल है। लेकिन यहाँ पर जो आपका तबका बैठा हुआ है वकला बरादरी का, मैंने इनसे आपसे ये रिक्वेस्ट करनी है कि खुदा के लिए इसमें हमें सपोर्ट दे रहे। अगर हम सेक्शन 4 नहीं लगाएंगे तो तरक्की या तरक्याती काम किस तरह हम करेंगे। स्वाद में तो गवर्नमेंट की ज़मीनें नहीं है यहाँ पर, लोगों की मुझे पता एहसास है कि यहाँ पर लोगों की कम जायदादें हैं, लेकिन मजबूरन किसी न किसी जगह पर हमें सेक्शन 4 लगाना पड़ती है। तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस पे आप हुकूमत को सपोर्ट करें ताकि जो आपका डेवलपमेंटल के काम जारी है या जिसने शुरू होने हैं ताकि वो टाइम पे शुरू हो और टाइम पे ख़त्म हो। लेंगे और न हो तो मेरी रिक्वेस्ट होगी इंशाल्लाह आप इसमें हुकूमत का ज़रूर आप साथ देंगे। इंशाल्लाह स्वाद में और भी बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू होंगे एंड ऑफ द ईयर इस और जो फाइनेंशियल ईयर है उसके मिड ऑफ द ईयर हम ग्राउंड पे आएंगे इंशाल्लाह। वो स्कीमें हम इनागुरेट करेंगे, मैं खुद आऊँगा, मेरे साथ मुराद सईद भी आएंगे इंशाल्लाह। और जो स्वाद मोटर है इसके लिए हम इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब को लाएंगे, वो इसको प्रॉपर इनागुरेट करेंगे ताकि ये जो डेवलपमेंटल पोर्टफोलियो है हमारा ये सफ़र ना हो। बाद में आप लोग कहेंगे कि चीफ मिनिस्टर साहब ने स्वाद के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑन ट्रैक हूँ और जो मैंने आपके लिए सोचा है, जो मैं करने जा रहा हूँ, अगर इसकी मैं दोबारा जिक्र करूंगा तो दोबारा सोशल मीडिया के पेज भरे होंगे कि चीफ मिनिस्टर साहब ने तो सारे स्वाद के लिए अनाउंसमेंट कर दिए। लेकिन ये है कि एक प्रोजेक्ट इंशाल्लाह खुद ब खुद ग्राउंड पे आएगा और आप लोग खुद उसको देख लेंगे। इसके अलावा हम पे बड़ी क्रिटिसिज्म हुई BRT के हवाले से कि यार इनसे एक BRT नहीं बन सकती, ये नहीं बना सकते। तो मैं आपके वसादत से उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो अब मेरे ख्याल में कराची में बारिशें हुई तो मेरे ख्याल में जिसकी किश्तियाँ थी वो सारे उधर ले गए कि कह रहे थे कि वहाँ पर हम कमाई कर लेंगे, क्योंकि वो सारा शहर पानी में डूबा हुआ था। आपके सामने है 12 साल उन्होंने वहाँ पर हुकूमत की, उनका ये हाल है। हमारे आए हुए 2 साल है, इंशाल्लाह BRT कंप्लीट है। इस महीने इंशाल्लाह उसकी प्रॉपर इनागुरेशन हो जाएगी, प्राइम मिनिस्टर साहब आ जाएंगे और 1 साल पहले हम ये तोहफा देंगे। हालांकि इनकी कंप्लीशन का डेट जून 2021 है। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रोजेक्ट है, सारे कंसल्टेंट्स उनके हैं, ठेकेदार उनका है, सिर्फ हमने सुपरविजन करनी है और वो BPDA के थ्रू हमने सुपरविजन करनी थी। तो इंशाल्लाह वो भी कंप्लीशन के मराइल में इंशाल्लाह इसी ही महीने हम उसकी प्रॉपरली इनागुरेशन कर लेंगे। साथ ही साथ ये पहला सूबा है, ये आपका पहला सूबा है कि हम अपने ट्रांसमिशन कंपनी बनाएंगे, हम अपने ट्रांसमिशन ग्रिड बनाएंगे, हम अपने ट्रांसमिशन लाइन बनाएंगे कि जिस तरह फिर फेडरल गवर्नमेंट या और भी लोग जो हमारे NHB के पैसे नहीं देते, जो हमें तंग करते रहते हैं, हमारे एरज वाजिबात नहीं देते, तो इंशाल्लाह ये अपना ग्रिड, अपने ट्रांसमिशन कंपनी बना के हम खुद डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और अपने इंडस्ट्रीज को ये बिजली देंगे, अपने लोगों को इंडस्ट्री के जरिए इंशाल्लाह रोजगार देंगे। ये जो वादा था हमने इंशाल्लाह ये भी हम पूरा करके दिखाएंगे। ये कुछ मोटी मोटी चीज़ें थी जो रशके इकनॉमिक जोन इंशाल्लाह वो भी इनागुरेशन के लिए ऑलरेडी तैयार है। ये पहला CPEC का प्रोजेक्ट है, इंडस्ट्रियल जोन का ये पहला प्रोजेक्ट है पूरे पाकिस्तान में कि ये तकरीबन ये कंप्लीट हो चुका है, इनागुरेशन उसकी होगी और ये इससे तकरीबन कोई 2 लाख से लेके 2.5 लाख तक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब इंशाल्लाह ये क्रिएट करेगी।
اور جو وعدہ ہم نے کیا تھا, پرائم منسٹر صاحب نے کیا تھا, لوگ تو ہنس رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ اس کو ہم دکھائیں گے کہ لوگوں کو روزگار کس طریقے سے دینی ہے. پبلک سیکٹر میں اتنا زور نہیں ہے کہ وہ سارے لوگوں کو روزگار دے دے. ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو پروموٹ کرنا ہے, ان کو سپورٹ کرنا ہے, اور یہی ایک چیز ہے ہمارے پاس, ٹوریزم انڈسٹری اور یہ انڈسٹریل زونز, ان کو پروموٹ کر کے. اور باقی جو ہمارے پوائنٹس ہے ٹریڈ کے حوالے سے, ترخم بارڈر ہے, خرلاچی ہے, یا انگور اڈا ہے, گرسل ہے, ان کو بھی انشاءاللہ ہم نے 247 کھولنا ہے. اور اس پورے خیبر پختونخوا کو ہم نے ہب بنانا ہے, ایکسپورٹ کی ہب بنانا ہے, کاروبار کا ہب بنانا ہے. جس طرح خیبر پختونخوا پہلے ادوار میں ایکسپورٹ امپورٹ کا ہب رہا, کاروبار کا ہب رہا, تو انشاءاللہ پشاور اور یہ خطہ دوبارہ اس میں شامل ہو جائے گا. یہ ایک انشاءاللہ مستقبل قریب میں یہ خیبر پختونخوا انشاءاللہ اوپر اٹھائے گا, انشاءاللہ اس سے ترقی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ پشاور ٹو ڈی اے خان ایکسپریس وے, اس کی فیزیبلٹی کووڈ کی وجہ سے جون تک اس کا تھا, لیکن اب یہ سپٹمبر اکتوبر میں کمپلیٹ ہو جائے گی. یہ ایک میگا پروجیکٹ ہوگا. حالانکہ میرا تعلق ٹو ڈی اے خان سے نہیں ہے, وہاں سے بنو سے بھی وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں, تو میں تو پورے صوبے کے لیے میں نے سوچنا ہے. میں تو تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ ہوں, میں نے سب کے ساتھ انصاف کرنا ہے. تو انشاءاللہ انصاف ہوگا, سب کے ساتھ ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ اکیلے سوات یا ملکنڈ کے لیے یا دیر کے لیے کام ہوں گے, پورے خیبر پختونخوا کے لیے کام ہوں گے. آلریڈی ہمارا ایک اور پروجیکٹ انشاءاللہ آن گراؤنڈ آنے والا ہے, جو تقریباً کوئی 18 ارب روپے کا پروجیکٹ ہوگا, اور وہ کیبل کار کے ذریعے ہم نے کالام, کمراٹ اور مدغلش چترال کو ملانا ہے. اس کی فیزیبلٹی اسٹڈی کا میں نے آرڈر دیا ہوا ہے. انشاءاللہ جب وہ پروجیکٹ فیزیبل ہوگا تو ٹوریزم انڈسٹری یہاں پر ترقی کرے گی, بوم ہوگی, بوسٹ ہوگی انشاءاللہ, اور لوگوں کو خود بخود روزگار ملنا شروع ہو جائے گا. اس کے ساتھ ہی خیبر پاس اکنامک کوریڈور, جو ترخم تک ہمارا ڈول کیریج وے ہوگا, جس سے صرف اور صرف وہاں پر اکنامک زون بھی بنیں گے, تو یہ بھی انشاءاللہ ایک صوبے میں ترقی اور خوشحالی انشاءاللہ اس سے آئے گی. اور بھی بہت سے ہمارے زونز انشاءاللہ پائپ لائن میں ہے. جو پروجیکٹس ہمارے میچور ہوں گے اس پہ انشاءاللہ ہم بات بھی کریں گے, ان کو ہم پروموٹ بھی کریں گے. اور یہ سارے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے, یہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کے لیے ہے. آخر میں جو وکیل صاحب کے کچھ انہوں نے ڈیمانڈز رکھ دیے تھے, ایک انہوں نے شاید 1000 اس کا کیا, ہال کا کیا, تو اس کو پہلے میں فیزیبلٹی کر دیتا ہوں, میں اس کی فیزیبلٹی اناؤنس کرتا ہوں. یہ ایک میگا پروجیکٹ ہوگا آپ کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمارے مہمان آ جاتے ہیں تو ہمارے پاس ان کو جگہ ٹھہرانے کے لیے جگہ نہیں ہوتی, تو انشاءاللہ وہ میں اناؤنس کر دیتا ہوں آپ کے لیے, آپ کے مہمانوں کے لیے ضرور ہم یہاں پر کریں گے. اور آخری بات, میں اپنی طرف سے 1 کروڑ روپے کے گرانٹ کا اعلان کرتا ہوں آپ لوگوں کو. آخری بات جیل پہ میں بات کرنا چاہوں گا. انشاءاللہ اس جون تو گزر چکا ہے, دسمبر تک, انشاءاللہ دسمبر تک یہ اس کا ایک پورشن کمپلیٹ ہو جائے گا. جہاں جو ہمارے قیدی ہے وہ یہاں پر فیسیلیٹیٹ ہوں گے. دوسرا جو اس کا پورشن ہے وہ سیکنڈ سٹیپ میں ہوگا, جس میں ان کی رہائشی وغیرہ فلیٹس ہوں گے, تو وہ دوسرے فیز میں ہوگا. لیکن جو امپورٹنٹ فیز ہے, جو لوگوں کو فیسیلٹی دینی ہے, وہ انشاءاللہ دسمبر تک کام شروع کر دے گا. میں پہلے سے جب آیا ہوں میں سب فوکسڈ ہے, جتنے بھی پرانے پروجیکٹس ہیں, ہمارے جانزیب کالج کا پروجیکٹ ہے, یہ جیل کا پروجیکٹ ہے, سوات ہاسپٹل کو اوپن کرنا تھا, الحمدللہ وہ اوپن ہو چکا ہے, کام شروع کر چکا ہے. ساتھ ہی ساتھ کالام تک روڈ اس کو کمپلیٹ کرنا تھا, وہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے. ملم جبا روڈ کا کمپلیٹ ہونا تھا, وہ تقریباً مراحل میں انشاءاللہ 1-2 مہینے میں وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. تو جو آلریڈی ہے وہ میڈیکل کالج کی بلڈنگ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ میں اس کی اناگوریشن کے لیے آؤں گا. اور ساتھ ہی ساتھ ڈینٹل کالج انشاءاللہ بھی کام شروع کر دے گا. یہ بھی سواتی عوام کے لیے ایک تحفہ ہوگا. جو سب سے زیادہ تالیاں بجی وہ 1 کروڑ روپے کے گرانٹ پہ بجی. تو مجھے کیا پتا تھا کہ میں پہلے اس پہ بات کر لیتا اور یہ تالیاں میں انجوائے کرتا. لیکن اس کے ساتھ ایک شرط ہوگی. میں وکیل صاحب سے بات ہوئی, میں نے کہا یہ تو میں دے دوں گا, لیکن آپ پہ بھی آپ لوگ بھی کچھ کریں گے, اپنی فیس میں سے 25% آپ کٹ لگائیں گے. منظور ہے کہ نہیں؟ منظور ہے نا؟
کہ آپ 25% غریب کے لیے لگا دیں. وہ لائٹ اینڈ نوٹ میں ایک دو باتیں اپنے تقریر کو ختم کرنے سے پہلے لائٹ اینڈ نوٹ میں ایک دو باتیں کرنا چاہوں گا. ایک کسی نے مائنڈ نہیں کرنی ہے, مائنڈ نہیں کرنا نا کسی نے. ایک یہ کہ ایک آپ نے یہ ڈینٹسٹ سے بچنا ہے. ڈینٹسٹ سے جب وہ ایک دفعہ منہ میں اس کے گھس جاتے ہیں نا تو پھر وہ نہیں نکلتا. اور دوسرا آپ کا طبقہ ہے, جب ایک دفعہ انسان آپ کے ہاتھوں چڑھ جاتا ہے نہیں تو پھر وہ وکیل صاحبان اور یہ اس پہ میں اور اس کو میں فل سٹاپ ادھر کوشچن مارک لگا دیتا ہوں. اور اس کے ساتھ آخری بات, جب ہم الیکشن لڑ رہے تھے تو ہر کوئی اپنے الیکشن میں مصروف تھا. میں ریجنل پریزیڈنٹ بھی تھا ملکنڈ کا, پاکستان تحریک انصاف کا. پریشر زیادہ تھا کیونکہ پورا 7 اضلاع تھے میرے ساتھ. اور پھر پریزیڈنٹ نے جوابدہ ہوتا ہے کہ وہ آپ نے کس طریقے سے آپ لوگوں نے مطلب پرفارم کیا. تو ایک اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ملکنڈ ریجن سے پی ٹی آئی کی کافی سیٹیں اللہ نے دلوا دی, لوگوں نے سپورٹ کیا. اور اس کے بدلے آج میں ایز اے وزیر اعلیٰ آپ کے سامنے موجود ہوں. اس کا بہت بڑا کردار تھا ملکنڈ ریجن کا میرے وزیر اعلیٰ بننے میں اور سپورٹ دینے میں. ہمارے ایک دوست ہے, ہمارے بھائی بھی ہے, ہم پولیٹیکل لیڈر ہیں, سارے پولیٹیکل لوگ ہیں. تو وہ اکثر اپنی اسپیچ میں کہتا تھا کہ سوات کے لوگوں, تم میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا کہ اس کو سینٹ کا ٹکٹ وہ دیتے. وہ تنزیہ کہتا تھا. اور اس کے بعد وہ یہ اپنی طرف اشارہ کرتا تھا کہ یار مجھے سپورٹ کرو, مجھے پروموٹ کرو تو میں آپ کے لیے ادھر سے آپ کے لیے چیف منسٹری لاؤں گا. اگر میں نہیں لا سکا وہ تو علیحدہ بات ہے, لیکن اگر کوئی اور لا سکا تو میں اس کی سیاست بھی چھوڑ دوں گا اور میں اس کے پیچھے جاؤں گا. تو میں آپ کی وساطت سے اس بھائی کو کہنا چاہتا ہوں, آپ جانتے ہوں گے اس کو, کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ آ جائے اور محمود خان کے پیچھے لائن لگا دیں. ہونا چاہیے نا, ٹول پختہ نہیں ہوگا نا, نو پختو جب پختو دا بیا کنا دا سیدھا کنا دا نو زاغه ته ما چیرې وسترا شو واپس په ما به قافله کې شامل شه نو راځي په ما بس اوس راځي او قطار ودروي او دا د چیلنج در کوم چې ان شاء الله را روان حکومت هم د پاکستان تحریک انصاف ان شاء الله ډیره مهرباني دي. خوشاله اوسئ, آباد اوسئ. پاکستان زندہ باد.